کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ میں نے رب کا دیدار 2 مرتبہ کیا، ایک بار سر کی آنکھوں سے، ایک بار دل کی آنکھوں سے۔ ایک روایت میں کہ میں نے رب کو ہی دیکھا۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں یہ موجود ہے، انکار نہیں کروں گا، میری ایک عادت ہے، اگر دلائل میرے مخالف بھی ہوں گے نا تو میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا، میں اس کو ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ میں نے بالکل سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے درس کو دینا ہے، اس لیے اس کی بھی دلیل میں ذکر کروں گا، وہ بالکل صحیح بات ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹی بات کہی، یہ لفظ موجود ہے کہا۔ تو اس بات کو لوگ لے کر عوام میں شور شرابہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے 25 جلدوں پر بخاری کی شرح کی، بولے سبحان اللہ، کتنی؟ 25 جلدوں پر، اور آج کے نہیں ہیں، وہ 600 سے 700 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ استدلال کیا ہے، حضور کی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو کہے وہ اپنا قول بیان کر رہی ہے، تو انہوں نے استدلال کیا قرآن سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس طرح کے الفاظ ہیں، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آیت سے انہوں نے اخذ کیا کہ بھئی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو حضور نے بھی نہیں دیکھا۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب حضور کو معراج ہوئی اس وقت حضرت عائشہ کی عمر تھی 4 سال۔ کتنی؟ اب 4 سال کی وہ بچی تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو علامہ عینی نے لکھا، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو کہی کہ بولا کہ حضرت عائشہ نے تو یہ کہا ہے، بولا حضرت عائشہ نے یہ کہا، ابو بکر صدیق نے کہا چلو، بولا اے عائشہ کیا تم نے یہ مسئلہ بیان کیا؟ بولا ابا جان میں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو میں نے اس سے استدلال یہ کیا کہ حضور کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، تو میں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ حضور کی حدیث نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ بولا اے عائشہ تیرا باپ اس مجلس میں موجود تھا جب رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کر تشریف لائے، وہ حرم پاک میں کھڑے تھے، ملتزم کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ میرے سامنے ابو ذر غفاری نے پوچھا کیا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میرے سامنے انس بن مالک نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی احسن صورہ فی لیلۃ المعراج، پھر میرے آقا نے فرمایا ان محمدن رأى ربہ، کہ میں نے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ ہاں ہاں میں نے اپنے رب ہی کو دیکھا ہے۔ یہ آیا سمجھ میں آپ کو؟ ایک اعتراض تھا یہ۔ اب دوسرا اعتراض، یہ کرتے ہیں کہ یہ وقت کیسے رک گیا؟ آپ کہتے ہو کہ ایک رات میں اتنا سارا سفر ہو گیا، ایک رات میں۔ وہ سفر کتنا تھا پتہ ہے؟ 18,000 سال کا سفر تھا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقت کیسے رکا۔ 18,000 سال کا سفر تھا۔ میرے آقا نے کتنی دیر میں کیا؟ فرمایا کہ جو کنڈی جب ہلا تھے نا تو وہ ہل رہی تھی، پانی ابھی زمین کو پہنچا نہیں تھا، بستر پہ ابھی بھی اٹھنے کی گرمائش باقی تھی، میرے آقا یہ سفر کر کے تشریف لے آئے۔ لیکن کہتے وقت کیسے رکا؟ ہم تو نہیں مانتے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ اس کا جواب فقیر قرآن سے دے۔ آؤ رب کا قرآن کھولو، سورہ بقرہ کھولو، حضرت عزیر کا واقعہ پڑھو۔ حضرت عزیر سے رب نے پوچھا کم لبستا، کتنا سوئے؟ لبستو یومن او بعد یومین، میں دن سویا یا آدھا دن سویا؟ رب نے فرمایا میعات عام، تم نہ دن سوئے نہ آدھا دن سوئے، تم پورے 100 سال سوئے ہو۔ یہ قرآن میں یہی الفاظ ہیں۔ فرمایا تم پورے 100 سال سوئے ہو۔ 100 سال سوئے؟ بولا ہاں۔ ان کے لیے کیا تھا؟ دین یا
پھر فرمایا رب نے اچھا وانظر الی طعامک و شرابک، ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو، جو ان کا کھانا تھا نا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور جو پانی تھا وہ گرم نہیں ہوا. یہ قرآن فرماتا ہے لم یتسنہ، نہ وہ بدبودار ہوا. ایک دن کا کھانا پڑا ہو تو کیا حال ہے اس کا. رب فرماتا ہے دیکھ ذرا اپنے کھانے کو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نہ تفسیر پر گیا ہوں میں، حفاظ بیٹھے. ہم تو آپ کو پتہ سیدھے سادے بندے ہیں، باقی حفاظ یہاں بیٹھے. اب جو رب 100 سال تک حضرت عزیر کے منسوب کھانے کو نہ بدبودار ہونے دے، نہ وہ کھانے کو ٹھنڈا ہونے دے، نہ وہ پانی کو گرم ہونے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے اور اصحاب کے جسموں کو سلامت نہ رکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو کھانے کو بچا سکتا ہے ان کے، تو وہ ان کے جسموں کو بھی بچا سکتا ہے. اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آگے فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا دیکھ اپنے گدھے کو. اب وہ گدھا تھا نا وہ بالکل ہڈی ہو چکا تھا. ایک نشانی بھی تو بتا دی نہیں تھی نا، گدھے کا حال بتایا، نون شیزوہا، پھر خود بخود اس پر ہڈیاں آ گئی، گوشت آ گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ کتنے 100 سال سوئے؟ 100 سال. لیکن ان کے لیے کیا تھا؟ دن یا وقت رکا یا نہیں رکا؟ حضرت عزیر کا رکا، دنیا چلتی رہی. دنیا چل رہی تھی نا، حضرت عزیر رک گئے. دوسرا واقعہ قرآن سے، سورہ کہف کے اندر آؤ. رب نے پوچھا کم لبثتم، کتنا سوئے؟ لبثنا یوما او بعد یوم، کتنا سوئے؟ بولے ہم بھی دن یا آدھا دن سوئے. رب نے فرمایا لبثوا فی کہفہم، جو غار والے تھے وہ 309 سال یا اس سے کچھ زیادہ سوئے ہیں. ان کے لیے کیا تھا؟ دنیا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ ایک بندہ کھانا لینے گیا، بولا بھائی یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یعنی کہ دور چل رہا تھا، ان کا وقت رکا، دنیا چل رہی تھی. وہ دیکھیں انہوں نے دن آدھا دن کیوں کہا؟ امام راضی نے یہاں پر جملہ کہا ہے. امام راضی فرماتے ہیں انہوں نے دن اور آدھا دن کیوں کہا؟ بولا اس وجہ سے کہا ان کے بالوں کا تیل خشک نہیں ہوا تھا، ان کی مانگ بھی نہیں بگڑی تھی. اب کیا کریں؟ 309 سال سوئے. اچھا آگے رب فرماتا ہے جب بندہ اتنی دیر سوئے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے نا. تحسبهم ایقاظا وقعودا، جسم میں. تو ماں کیا کرتی ہے؟ سردی کی بڑی لمبی راتوں میں بچے کی کروٹوں کو بدلتی ہے نا. تو رب فرماتے ہیں کہ 309 سال سوئے، پھر کیا کریں؟ رب فرماتے ہیں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. رب فرماتا ہے یہ رب ان کی کروٹوں کو بدل رہا تھا. رب ان کی کروٹوں کو بدل رہا تھا. 10 محرم کے دن وہ کروٹ لیتے تھے. وقت رکا یا نہیں رکا؟ کتنی بار رکا؟ 2 بار. تیسری بار معراج میں. لیکن فرق ایک ہے، سمجھنے والے کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ 2 بار وقت عزیر کا رکا اور کہف والوں کا رکا، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا. کہا جبریل پہلے تو ہم نے اپنے پیاروں کے لیے وقت کو روکا ہے، آج ایسا نہیں ہوگا، آج جہان رکے گا، محمد عربی آگے جائے گا. کیا کہا؟ آج جہان رک جائے گا، لیکن کون جائے گا آگے؟ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں گا پھر سمجھ آئے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہاں کی، وہ جان ہے جہاں کی. میرے امام نے تبھی تو کہا کیوں کہ جب حضور معراج پر گئے، دنیا میں جب جان ہے جہاں کی روح ہی نہ رہی تو بتاؤ پھر کون وقت چلا سکتا تھا؟ جان ہی نکل گئی جہاں کی. جہاں کی جان تو حضور دی، وہ نکل ہی گئی، تو پھر وقت کیسے چل سکتا تھا؟
اس لیے میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ. آج اب پتا چلا آپ کو امام اہل سنت کہاں سے شعر لکھ. وہ بھی کسر پوری کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. بخاری میں ایک اور قول موجود ہے امام بخاری کا کہ حضور نے معراج کی رات جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا. بولا اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا. ان کا یہ نظریہ ہے. آئے ہائے ہائے، میں علامہ عینی پر قربان. بخاری کی اگر جس نے بخاری پڑھی ہو اور امام عینی کی شرح پڑھی ہو نا تو اس کا دل ہے نا، دل عشق رسول سے جگمگا اٹھتا ہے. اب کیا ہوا؟ امام عینی فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، حضور نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں قریب میں، عبد الحکیم سیالکوٹی. علامہ اقبال جب جاپان گیا نا تو اقبال سے جب پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بولا محمد اقبال سیالکوٹی. بولا کہاں سے؟ سیالکوٹ سے. بولا عبد الحکیم سیالکوٹی کے یہاں سے آئے ہو؟ وہ چانسلر نے بولا اقبال کو پہلے ہی اندر آنے دو. ہمارے یہاں ایک کتاب ہے تفسیر بیداوی، اس پر انہوں نے عربی میں حاشیہ لکھا ہے. اس میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بھی 200 سال پرانے بزرگ ہیں ہمارے، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نے حضور سے کہا کہ ملو مجھ سے. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے مل لینا. جب وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے فرمایا ان خلا من صورت البشریتی الى صورت الملکیہ. حضور سے رب نے کہا اپنی اصلی صورت بدل دو. فرمایا جبریل نے کہا جب آئے نا تو جبریل دیکھ کر حیران ہو گئے. فرمایا کہ میں دیکھ بھی نہ سکا. پھر کہا کہ پیارے اپنی وہی صورت دکھا دو. اور جبریل کے 600 پر ہے. کتنے؟ جبریل کی جو صورت امام حاکم نے لی 600 پر ہے اس کے. یہاں پر علامہ عینی لکھتے ہیں کہ حضور نے جبریل علیہ السلام کو 24,000 مرتبہ دیکھا ہے. کتنی بار دیکھا ہے؟ علامہ عینی فرماتے ہیں جس کو 24,000 بار دیکھا ہو کیا اس کو دیکھنے کے لیے بھی اتنا اوپر جانا چاہیے؟ جو خود آتے ہو ان کو بھی دیکھنے کے لیے اتنا اوپر جانا چاہیے. بات سمجھ آئی؟ اب کہتے نہیں پردہ تھا. پردہ تھا کس نے بتایا پردہ تھا؟ وہاں دو ہی تھے، کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. دو ہی تھے، تیسرا تھا ہی نہیں. کس نے بتایا پردہ تھا؟ اب بتاؤ تو صحیح پردہ کس نے کہا؟ لیکن قرآن نے اس راز کو کھول دیا. کوئی پردہ نہیں تھا. قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلى. حضور فرماتے وہ جلوہ میرے قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین. 2 کمان ہوتی ہے، 2 کمان. فرماتے اتنا فاصلہ. او ادنا اس سے بھی پھر کم رہ گیا تھا. پھر بات ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے قرآن نے اور کھل کر کہا. یہ تو ابھی بھی پردہ رکھا رب نے. آگے جب آیا نا ذکر، پھر میرے رب نے فرمایا ما زاغل بصر وما طغى. پیارے تو نے تو ایسا دیکھا ہے کہ تیری پلک بھی نہیں جھپکی تھی. یہ قرآن نے کہا. اچھا اب یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں بڑی کام کی. آؤ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اريد انظر الیک. تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی. موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور عربی میں جب لن آ جائے نا، یہ ایک قاعدہ بتا رہا ہوں عربی کا. لن ترانی ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ زمانہ مستقبل تک کی نفی ہے کہ کبھی بھی فیوچر میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ تھے، کلیم اللہ تھے، ضد اصرار کیا. رب نے کہا ٹھیک ہے. سورہ آراف کے اندر ریفرنس ہے کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر کرتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ. اگر یہ قرار پا جاتا ہے، پہاڑ ٹھہر جاتا ہے، فَسَوْفَ تَرَانِی. پھر آپ ہمیں دیکھ لیں گے. جب رب نے تجلی کی، اب کیا ہوا؟ جب صفت کی تجلی فرمائی، ذات کی نہیں تھی، وہ صفت کی تجلی تھی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا
پھر کہا سبحانک، صفت کی تجلی دیکھی اور تاب نہ لا سکے، لیکن بات جو میں سمجھانے جا رہا ہوں نا وہ بات سمجھنا ذرا۔ اس کے بعد امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ 30 میل دور چونٹی جاتی تھی، حضرت موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ کتنے؟ ہمارے گھر میں چونٹیاں کیا ہمیں ملتی نہیں ہیں، حضرت موسیٰ 30 میل دور چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اور یہ تو موسیٰ کی بصارت کا عالم تھا، اور مولوی تو کہتا ہے کہ حضور کو اپنے امتیوں کا نہیں پتا، حضور اپنے غلاموں کے حالات نہیں جانتے۔ ارے جس نے صفت کی تجلی دیکھی ہو اس کا یہ عالم ہے کہ وہ معمولی چوٹی کو 30 میل دور یہاں سے لانڈی سے آگے بنتا ہے، بلکہ کراچی گیٹ بھی پار ہو جائے، اتنا دور چوٹی جائے، میرے موسیٰ کلیم اللہ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اور بتا رب نے جس کے بارے میں کہا، رب ذوالجلال نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، پیارے تو نے تو ایسا دیکھا ہے، رب نے ضمانت دی کہ تیری پلک بھی نہ جھپکی، تو بتا دن مصطفیٰ سے جہاں میں رہ کیا گیا۔ یہ میرے آقا کی شان۔ پھر بھائی جو اس مسجد کے نمازی تھے انتقال کر گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، بولے جی آمین۔ امام صاحب وہ دوبارہ نماز پڑھنے تو نہیں آئے نا مسجد میں، مردے ہیں نا، مردے پہ تو نماز ضروری نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مالک بن ساسا فرماتے ہیں جبریل نے اذان دی، حضور مصلی پہ کھڑے، سارے نبی وہیں پر۔ جو نبی کو مردہ کہتے ہیں یہ ان کے تماچا مارنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا۔ مردہ تو آتے ہی نہیں مسجد میں، مالک بن ساسا مسلم شریف میں فرماتے ہیں سارے نبی آئے، یہ بات تو سب مانتے ہیں، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ یہاں بھی ایک اور چیز بتانے والا ہوں، کیا یہاں آپ کو لکھا ہوا ہے نا پوسٹر پر کہ میرا درس قرآن ہوتا ہے، تبھی آپ آتے ہیں نا، باقی تو ایسے تو نہیں آتے۔ اس وقت کوئی واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، فیس بک کا دور نہیں تھا، اشتہار کا دور نہیں تھا، سارے پہنچ گئے، ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے۔ بات تو یہ ہے سارے ایک ہی جگہ پہنچ گئے، اردن والے بھی پہنچ گئے، مسجد خیف والے بھی پہنچ گئے، مسجد حرام میں حتیم کے میزاب زر کے نیچے حضرت اسماعیل بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے، سارے وہیں جمع ہو گئے۔ آج یہ بات وثوق سے کرتے ہیں، لانتیوں تم نبی کے علم غیب پر شک کرتے ہو، یہاں سارے انبیاء کا غیب ایسا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور وہ بھی پیچھے کھڑے رہے اور آگے امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، پھر ان کے غیب کا بھی عالم کیا ہوگا۔ آیا جی سمجھ؟ پھر بھی ایک اور بات کہوں گا، پھر بھی ایک اور بات، یا ایک اور جملہ بھی ذہن میں آیا، سارے پیچھے کھڑے ہوئے، کوئی آگے نہیں آیا، کوئی آگے نہیں آیا، جہان والوں کو بتا دیا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے جی، یہ اعلیٰ حضرت ہے، پڑھو اعلیٰ حضرت کو تم۔ تبھی تو کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تو بس دیکھنا ہے، کہیں تقاضے وصال کے، خود حرم میں سوئے ہوئے جبریل کو بھیج دیا آ جاؤ۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھائی بات عقل کی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کیلو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، خود پڑے جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ معراج نہیں۔ پھر کہتے ہیں سواری جو آئی نا، وہ سواری کا بھی بڑا کمال تھا۔ سواری کیا آئی تھی؟ بولیں جی، اتنا تو یار جامع مسجد عمر والوں کو نہ پتا ہو تو یہ تو براق آئی تھی نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔
یعنی کہ اگر میں ایک تار یہاں پر لگا دوں بورڈ کے اندر اور یہ تار میں جتنا لمبا چاہے کر لوں، چاہے حیدرآباد لے جاؤں، کہیں بھی لے جاؤں، پورے پاکستان میں لے جاؤں، وہاں پر میں بلب لگاؤں، بٹن یہاں آن کرنے کی دیر ہوگی، بلب وہاں پر آن ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی بھائی، یہ تو سب مانتے ہیں نا، یہ تو جو نہیں مانتے وہ بھی مانتے، نہیں تو کر کے دیکھ لے۔ تم کو روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سنی اندھیرے میں بھی نبی کو پہچانتا ہے نا، تمہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے روشنی کی، اس لیے بولتے کہ دل کی روشنی ہو نا۔ ہمارے پروفیسر اقبال عظیم کی روشنی تو دیکھو، وہ تو کہتے ہیں کہ دیداور میرے قریب آئے، آنکھ والے میرے پاس آئے، اگر ادھر سے مدینہ نہ دکھا دوں تو پھر کہنا۔ پروفیسر اقبال عظیم بارکیف، تو یہ کمال تو ہے نا بھائی سائنس میں۔ الیکٹریشن بھی ہے، تھوڑا چھوٹا موٹا تو کام کرتے ہوں گے الیکٹرک کا، کبھی کنڈا مارنے والوں کو بڑا تجربہ ہوگا اس کا، ہاں نا، کنڈا مارنے والوں کو بڑا تجربہ ہوگا۔ میں تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے مزاج کو اتنا سخت نہ سمجھیے گا، میں شفقتاً بڑا محبتاً بڑا نرم بندہ ہوں، لیکن جب حضور کی بات آتی تو پھر ہم سے زیادہ جلال والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ بارکیف میں بات کرنے لگا برق پر، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ برق، بجلی، برق کہتے ہیں۔ او عقل کے اندھو، دنیاوی برق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ سیکنڈوں میں روشنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ارے بتا، یہ تو دنیا کی برق کا عالم تھا، رب نے ساری برقوں کو ملا کر جنت سے براق بھیجا تھا، اس براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو رب کا براق تھا، برق کی بھی جمع تھی براق، اس کی عالم کیا ہوگا؟ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ میں چاہوں تو کتنے اینگل سے بیان کر سکتا ہوں، سائنس پر، جس پر بھی۔ پھر آؤ مزارات والے، یہ امام صاحب بھی اکثر اپنے پیر صاحب کیا جاتے ہیں اتوار کے دن، بھئی کیوں جاتے ہیں؟ بولے یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بولا آپ کو نہیں پتہ پیر صاحب؟ نہیں ملاتے بھائی، آپ کیوں جاتے ہیں؟ آج امام صاحب کی اس دعوے کی تصدیق میں کرواتا ہوں کہ وہ کیسے؟ میرے آقا کہاں جا رہے تھے ملنے؟ اللہ سے ملنے جا رہے تھے۔ میرے آقا مسجد حرام سے نکلے، راستے میں دیکھا رأیتو یصلی موسیٰ فی قبرہ، موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رک گئے، ہوتے ہوئے گئے، رکے وہاں پر، کیوں؟ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ جو مزارات والے یہ کیا دیتے ہیں؟ اب بھائی اللہ سے ملنا ہے تو مسجد میں آؤ، مزارات میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا مسجد ہے تو غزوہ تبوک سے پہلے بھی ایک بنی تھی درار، رب نے کہا صحابہ تبوک نہ لڑنا، تبوک سے پہلے مسجد درار کو جلا دو۔ آیت نمبر 107 اور 108 سورہ توبہ کی پڑھ لیں، کیا کہا؟ مسجد کو جلا دو۔ محبوب یہ منافقین نے بنائی ہے، مسجدیں تو اور بھی تھی اس وقت جو میرے آقا نے جلا دی۔ کہا مزار والے کیا دیتے ہیں؟ ہم نے کہا مولوی تیرا سفر اللہ کی طرف ہو یہ یقینی نہیں بنتا، یہ تو ظنی ہے کہ تو اللہ کے لیے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ دور کی بات ہے، لیکن میرے آقا تو رب کے پاس حقیقت میں جا رہے تھے تو پہلے موسیٰ کی قبر سے ہوتے ہوئے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی قبریں اللہ سے ملنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، یہ اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت کی ہے میں نے۔ پھر بیت اللحم آیا، بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضور نے کہا جبریل نے کہا رک جائیں، بولا حضور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ حضور نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضور نے 2 رکعت نفل پڑھی، واہ میرے عیسیٰ کی پیدائش کے مقام پر میرے آقا نے 2 رکعت نفل پڑھے، واہ عیسیٰ روح اللہ، آپ کی ذات پر بھی قربان ہے سنیوں کا بچہ بچہ، کہ میرے آقا نے آپ کے ولادت کے مقام پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ ارے روح اللہ کے ولادت کے مقام کا عالم یہ ہے کہ جہاں امام الانبیاء کھڑے ہو کر نوافل پڑھے، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں اس کے مقام ولادت کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، اور ان وابیوں نے اس کو لائبریری میں تبدیل کر دیا،
ہاں، لیکن بعد میں اس سے بھی آگے کرنے کی لگا، جو کہتے حضور کی والدہ کے بارے میں کہ وہ مسلمان نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے سن، جس جگہ نبی پیدا ہو جائے وہ اتنی مبارک ہو کہ امام الانبیاء وہاں پر نفل پڑھے، اور بتا یہی نبی جس ماں کے بطن اطہر کے اندر ہو تو اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کبھی بھی اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قلم لوہے محفوظ پر چلتا تھا، ماں کے پیٹ میں اس کی آواز کو سنتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، میرے آقا نے فرمایا، بولا میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جب میری ماں کے پیٹ میں تھا جو سلام کرتے تھے، آج بھی میں محمد ان پتھروں کو جانتا ہوں۔ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر ان پتھروں کو جانتے ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھے انہیں نہ پہچانتے ہو۔ پھر میرے امام نے کہہ اٹھے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے لیے یا رسول اللہ کہا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا؟ نجدی مرتا ہے کہ تعظیم کیوں کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا؟ بارکف بیت اللحم کا سفر ہو گیا، آسمانوں کا سفر ہو گیا، آسمان سے بڑا ہو گیا، لیکن آج لوگ حضور کے نور بشر پر جھگڑا کر رہے ہیں، حضور نور بشر ہے، حضور نور بشر ہے، حضور نور بشر ہے۔ ایسے ہی جی، پیدا ہوئے تو بشر ہے، ہم نے کہا حضور بشر بھی ہے نور بھی ہے، لیکن ایک بات سن لے، بشر عام والا نہیں ہے، افضل البشر۔ بولا نہیں ہم بشر مانیں گے۔ ہم نے کہا بات سنو، تم بشر اور نور کی بات کرو تو حضور اس سے بھی بہت آگے، بولے سبحان اللہ۔ اچھا جی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے اب کہتے ہیں کہ نور یا بشر، آج اس پر پھٹا ختم ہی کر دیتا ہوں میں۔ فرشتے نور یا بشر بولے؟ نور ہے بھائی، ٹھیک ہے، کنفرم ہے، اختلاف تو نہیں نا کسی کو؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک تو بات پوری ہو گئی ہماری۔ میرے آقا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے جی، بشریت ختم، بشریت ختم ہو گئی۔ آسمانوں میں خلا میں جاتا ہے نا، خلا میں تو بہت پریشر بڑھ جاتا ہے جہاز کا، وائبریشن بھی کرتا ہے اور سارے انجن اس کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں جب تک خلا نہیں آتی نا وہاں تک قوت ثقل ہوتی ہے۔ قوت ثقل زمین کی طاقت ہوتی ہے، زمین کی کشش ہوتی ہے جو چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کوئی بھی پھل وغیرہ ٹوٹتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ زمین پر۔ لیکن جب خلا آتی ہے تو خلا میں بھی بندہ اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزوں نے کتے لے جا کر اس کا معائنہ بھی کیا، کتے بھونکنے شروع ہو گئے، اوپر اڑتے بھی گئے، بھونکتے بھی شروع ہو گئے۔ انگریز تو انگریز ہے پھر، لیکن انجن کتنا زور مارتا ہے، بہت زور مارتا ہے۔ اب اتنی زور مارنے کے بعد خلا میں پہنچتا ہے، اور میرے آقا ایسے گئے اور ایسے آئے۔ اس لیے کہتے اوپر آنا نیچے آنا یہ تو عام سی بات ہے، نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، لوہے سے تلوار بنانا تو عام ہے، ٹہنی سے تلوار بنا کر دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے جی۔ اب میرے آقا خلا میں پہنچے، بشریت ختم۔ خلا سے سفر شروع ہوا، جبریل 7، پہلے آسمان پر 7 حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات، تیسرے پر یوسف سے ملاقات، چوتھے پر ادریس سے ملاقات، پانچویں پر حضرت ہارون سے ملاقات، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے۔ اس سے بھی آگے گئے، آگے جاتے جاتے سدرہ پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا۔ سدرہ جبریل کا لقب، منتہا اس کی آخری حد۔ بعض علماء نے کہا وہ ایک درخت ہے بیری کا، مختلف اقوال ہے، اس طرف نہیں جاتا،
वहाँ जिब्रील पहुँचे। अब जिब्रील यहाँ रुक गए। बोला अब आगे की ताकत नहीं हुजूर, आगे तो मेरे पर जल जाएंगे, बस इतनी रेंज है अपनी। मेरे आका आला हज़रत फरमाते ना कोई राही ना कोई साथी ना संग मंजिल न मरहले थे। मेरे आका गए, उससे आगे गए। और नूर और बशर पे झगड़ा करने वालों, बशरियत तो उस वक्त खत्म हो गई जब खला में पहुंचे, नूरानियत तो उस वक्त रुक गई जब सिदरा पर पहुंचे। बता मेरे आका क्या है, बता फिर मेरे आका क्या है। नूर भी सिदरा पर रुक गया और नूरियों का सरदार भी, नूरियों का सरदार मेरे आका उससे भी आगे जा रहे हैं। ये मेरे आका की शान है। इसलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा, अब समझ में आया हजरत का शेर, ज़हे इज्जत व एहतिलाए मोहम्मद के अर्शे हक है ज़ेरे पाए में। क्यों लिखा? हम तर्जमा नहीं करते आला हजरत की। आला हजरत ने क्यों लिखा? भाई दीदार कराना था, करवा देते, जरूरी था इतना इत्मीनान करने का। हुजूर एक खास वक्त ऐसा होता जो सिर्फ रब की बारगाह में मुतवज्जो होते हैं। हुजूर एक खास वक्त ऐसा होता। एक दिन हुजूर अपने कमरे में तशरीफ फरमाते, हजरत आयशा आई, दरवाजे को दस्तक दी। हुजूर ने फरमाया कौन? बोला अना आयशा। बोला मन आयशा? आयशा कौन? फरमाया बिन्ते अबी बकर। बोला मन अबी बकर? अबू बकर कौन? फरमाया इब्नु अबी कहाफता, अबू कहाफा का बेटा। बोला मन अबू कहाफा। हज़रत आयशा चली गई, फिर वापसी आई, दरवाज़ा खोला, हुजूर ने खोल दिया। बोला हुजूर मैं पहले आई, आपने कहा कौन आयशा, कौन अबू बकर, कौन अबू कहाफा? फरमाया आयशा एक ख़ास वक्त ऐसा होता है मैं सिर्फ अपने रब की तरफ ही मुतवज्जो होता हूँ, जहाँ से मेरा राब्ता मुनक़ता हो जाता है। हाँ जी, तो हर वक्त तो हुजूरी में रहते थे, हर वक्त तो हुजूरी में रहते थे। फिर ये इत्मीनान की जरूरत क्या थी? 70,000 मलाइका के लश्कर के साथ बुलाने की जरूरत क्या थी जिब्रील के साथ? कहा महबूब पर्दा तेरे आगे भी कोई नहीं था, पर्दा मेरे आगे भी कोई नहीं था, तू मेरी हुजूरी में रहता था और दीदार करता था, लेकिन ये दुनिया वालों को तेरे मकाम का पता कैसे चलता? आज जहां वालों को बता दिया है कि देख लो 70,000 मलाइका आए हैं, इस्तिकबाल के लिए आए हैं, और कहां लेकर जा रहे हैं? आला हजरत ने वहां पर शेर कह दिया, ज़हे इज्जतो एहतिलाए मोहम्मद अर्शे हक। देख लो ये अर्श भी मुस्तफा के आज कदमों में है, मुस्तफा वहां पर पहुंच गए। क्या फरमाया? अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ये फरमाया कि ये जो है ना अर्श मुस्तफ़ा के कदमों में है। आला हजरत ये कह रहे हैं। आज समझ में आए होंगे शेर आला हजरत के। फिर कहा रब्बे सल्लिम। आला फरमाते रजा अब तो पुल से वजद करते गुजरिए, ऐसे थोड़ी कहा है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अब क्या फरमाया? दीदार। और ये दीदार कैसा हुआ? बात क्या हुई? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आए हाय हाय, बस जो करनी थी वो कर दी। क्या कहा? करनी थी वो कर दी। क्या कर दी? कहा महबूब ताइफ से खतरनाक बदर है, घबराना मत, कामयाबी तेरी है। फिर हुजूर ने पूछा कि माला उल आला के फरिश्ते क्यों लड़ते हैं? फरमाया अल्लाह आलम, तू ही जानता है। फरमाते कि रब ने अपना शानों वाला दस्ते कुदरत मेरे सीने पर रखा, कंधे पर रखा, सीने पर रखा, मुख्तलिफ अल्फाज भी हैं। फरमाते कि उसकी ठंडक मेरे सीने में महसूस हुई। फ़अल्लिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। उसके बाद में ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को जान गया। फिर रब ने पूछा माला आला के फरिश्ते क्यों लड़ते? बोला रब में जान गया, रब में
दीदार कैसे हुआ? ये बात तो ये है, आवाज नहीं कलाम हो गया, तायुन नहीं मेराज हो गया, जिस्म नहीं दीदार हो गया। अब आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म। बाज़ अहले तशय्युं में जो मंतिक में बड़े तेज़ है ना ईरान में, वो कहते हैं ना उसका जिस्म है, ना उसकी सिमत है, ना उसकी जहत है, ना उसकी तमसील है, ना उसकी तशबीह है, तो दीदार किसका किया? वो ये एतराज़ करते हैं, दीदार किसका किया फिर? बोला ये कोई मेराज हुआ? अच्छा भाई दीदार किसका किया, हम बताते हैं। हमारा जवाब ये है, मंती की जवाब दूंगा, हमारा जवाब ये है, अगर उसको इतना देखना आसान होता तो क्या उसको देखना मेराज होता? और जिसको छू कर पहचान लिया जाए उसको तो अंधा भी पहचान लेता है, जिसको छू कर पहचान लिया जाए उसको तो अंधा भी पहचान जाता है। लेकिन दीदार कैसा? तो हम भी यही कहते हैं, रब का ना जिस्म है, ना तमसील है, ना तशबीह है, ना जात है, ना सिमत है, हर चीज से पाक है। लेकिन दीदार किसका? हमने कहा इसीलिए तो पूरे कुर्राए अर्द के मुसलमान 27 रजबुल मुरज्जब को मेराज मुस्तफा मनाते हैं कि जिसका जिस्म भी नहीं, जिसकी तमसील भी नहीं, जिसकी तशबीह भी नहीं, जिसको देखा जा भी नहीं सकता था, हमारे आका ने उसको देखा है, इसीलिए तो मेराज की खुशी मनाते हैं। हमारे आका ने उसको देखा है। तो खैर मेरे पास तो बातें बहुत सारी इस तरह की करने की, जो जुजियात थे मैंने आज वही बयान की, और शायद आपके लिए वाकई में ये नई बातें भी हो, और यकीनन कि हम बड़ी मोहब्बत के साथ किसी भी मौजू पर तहकीक करते हैं तो करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला इसके सदक़े हमें अपनी ज़िंदगी और आखिरत की मेराज नसीब फरमाए। और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना, हुजूर के इश्क में डूब कर सुना, अल्लाह ताला आपको भी आपकी ज़िंदगी की और आपको आखिरत की मेराज नसीब फरमाए। और बिलखुसूस हमारे उस्मान भाई ने जो हमारा चैनल बनाया था, ये हमें यकीन भी नहीं था कि मेराज था, वो मेराज है। अल्लाह ताला हमारे मेराज को भी मेराज पर एराज कराए। हुजूर की मेराज के आखिर में हुक्म बता दूं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र ये कुरान से साबित है, जो इसका इनकार करेगा वो काफिर। इसके बाद जो मस्जिद अक्सा से लेकर जो सिदरतुल मुंतहा तक का, आसमानों तक का सफ़र है, ये अहादीस मशहूरा से साबित है, जो इसका इनकार करेगा वो गुमराह। आगे लिनूर या मिन आयातिना, यहाँ तक का सफ़र जो है, जो इसका इनकार करेगा वो क्या है? गुमराह। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वो सुनता और देखता है। यहाँ दोनों मुराद हो सकते हैं, यहाँ दोनों मुराद हो सकते हैं। ये है लामका का सफ़र, ये अहादीस आहाद से साबित है, जो इसका इनकार करेगा वो फासिक व फाजिर है। और मेराज आपने सुन ली, दलाइल हमने दिए और आपने सुने भी। सारी गुफ्तगू का निचोड़ एक ही है कि मेराज कराई किसने। लोग कहते कि क्या है, मेराज हो गई। हम कहते कि बात सुनो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। उसने पहले ही सुब्हानल्लज़ी फरमा दिया था, कहा जान वालों मेरे महबूब पर कोई शक ना करना मेराज के बारे में। कुरान में फरमा दिया मा कद्दम फुआदु मा रआ, कि ये तुम्हारे देखे हुए पर झगड़ते हैं, मत झगड़ा करना। क्यों? कि ये देख लो कि जो मेराज पर ले गया है सुब्हानल्लज़ी तमाम ऐबों से पाक है। रब ने खुद इस बात को पहले बयान कर दिया, वो तमाम ऐबों से पाक है। इसलिए मोहब्बत में मैं कहता हूँ ये ना देखो। मोहब्बत का ये जुमला है। आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और आज अगर वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं आपसे मादरत ख्वाऊँ, वक्त की वजह से, ज़िक्र की वजह से नहीं, वक्त की वजह से। क्योंकि ज़िक्र की वजह से तो नहीं ना, ज़िक्र तो हमारी ज़रियात निजात है। मत देखो, तासुब की पट्टी खोल दो, फाजिल बरेलवी से कुरान और हदीस को समझो। ये ना देखो गया कौन है, ये ना देखो मनाता कौन है, ये देख लो ले कौन गया।